الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ 13ویں شب کے اعمال۔ ماہ رمضان اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں شب قدر ہے، اور جس میں پروردگار نے نیکیوں کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ افطار کراتا ہے تو پروردگار اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا میں تو جب موت کا نام سنتا ہوں تو میرا پسینہ نکل جاتا ہے، کیا میں مومن نہیں ہوں؟ امام نے کہا کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں کیسے بن سکتا ہوں؟ امام نے کہا کیا تو نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ تو اس نے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے، اگر اس مال سے ہم کسی غریب کے راشن کا بندوبست کر دیتے جنت مل جاتی، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے، اس کی تعلیم کے لیے کوئی پیسے خرچ کرتے جنت خرید لیتے، کسی بیمار کی دوائی کا بندوبست کر دیتے، کسی کے لیے روزگار مہیا کرتے اور کسی کے لیے دوائیوں کا بندوبست کر دیتے، تو پروردگار آپ کو اس دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے بہرہبر کرتا ہے۔ اور آج جو ہم پریشان ہیں، اس پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس مال کو انسان کے لیے کبھی خرچ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کام بھی ماہ رمضان میں کریں، اور پروردگار نے آپ لوگوں کے تعاون سے ہم یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ صرف ایک فرق ہے کہ ہم ان کی پکچر وغیرہ نہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے، جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم ان کو بھی بتاتے۔ یاد رکھیں جو صدقہ چھپا کر دینا ہے اس کا اجر دکھانے سے زیادہ ہے۔ اور آج دیکھ لے ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور 20 بندے پکچر بنا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کریں۔ کبھی آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے؟ یہ پروردگار ہے جو ماہ رمضان میں ایسی سوچیں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس شب آپ نے صرف 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ تو خداوند عالم آپ کو پل صراط سے بجلی کی طرح پروردگار جو ہے وہ گزار دے گا، اور مکہ اور مدینہ میں جس قدر لوگ موجود ہیں عبادت کرتے ہیں نا، اتنی عبادت کا اجر و ثواب پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا۔ اور مکہ اور مدینہ میں جس قدر پتھر ہیں، ذرات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس قدر پروردگار آپ کو حق شفاعت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ ہے ان اعمال کا نتیجہ، اور یہ ہے انسان کی اچھی سوچ کا نتیجہ۔ لہٰذا اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں نا، تو یہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔